بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ۔ دو تین خبریں بہت پاکستان میں اس وقت گرم ہیں۔ ایک تو جو تحریک انصاف کا احتجاج ہے اس کی تیاریاں اور جو حکومت کا کریک ڈاؤن ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ دوسرا امریکہ کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے کہ ٹیرف پاکستان پر 19% عائد کیا گیا ہے، جبکہ بھارت پر یہ ٹیرف 25% ہے، بنگلہ دیش پر یہ 20% ہے، اور بھارت کو تو ایک فائن بھی ادا کرنا پڑے گا، تو اس طرح سے ان کو دو ٹیکس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ لیکن جو 19% ٹیرف ہے پاکستان کی مصنوعات پر، میں کوئی اکنامک ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے یہ بھی ایک بیسیکلی ایک آپ یہ سمجھیں کہ سمبولک یہ چیز ہے۔ 19% بھی ٹیرف کوئی کم ٹیرف نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات جیسے جیسے مزید یہ ایگریمنٹ کیسا ہوا ہے، اس کی جب تفصیلات آئیں گی تو تب اس پر بات ہو سکتی ہے۔ ابھی اسپیکولیٹ جو کرنا ہے وہ مناسب نہیں، لیکن انڈیا کے مقابلے میں اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان کو بیٹر ٹریٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سارے معاملے میں۔ اب دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ ہے کہ پاکستان میں تیل ہے، اور پاکستان کے سمندروں کے نیچے یعنی آف شور جسے ہم کہتے ہیں وہ تیل ہے، وہ نکلے گا اور وہ بھارت بھی خریدے گا اور پاکستان بڑی ترقی کرے گا۔ ایک یہ چورن جو ہے یا یہ پرسیپشن پاکستانی لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ بس اب امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے تیل ہے پاکستان میں اور تیل نکلے گا اور پاکستان میں بہت ترقی ہوگی اور پاکستان میں جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ہم بھی کوئی گلف سٹیٹ کی طرح کوئی ملک بننے والے ہیں۔ اس میں تین چار چیزیں ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ ایز اے پاکستانی میری بھی یہ خواہش ہے کہ تیل یا معدنیات یہاں پر ہوں تو ہم ان کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں۔ جو ریئر منرلز ہیں جو ریکوڈیک اور ادھر دوسری جگہوں پہ، ان کا جو تخمینہ لگایا گیا وہ تھا 1.9 ٹریلین ڈالرز کا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کے جو ایگریمنٹ کیے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، وہ کب تک وہ نکلیں گے، کہاں وہ، کیا منرلز پاکستان میں ہی وہ نکالے جائیں گے یا یہاں سے مال کہیں اور کسی ریفائنری میں جائے گا اور کسی کمپنی میں جائے گا، کسی اور ملک میں جائے گا اور پھر وہاں سے وہ منرلز نکال کے بتایا جائے گا جی کہ اتنے نکلے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا سسٹم بنے گا؟ مجھے یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ یقین ہو ہمیں کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، پتہ نہیں اس میں کس کس کا حصہ ہے، کیوں حصہ ہے، یہ ابھی تک ہم نے طے نہیں کیا۔ اب آئل کی، تیل کی باتیں آ گئی تو اس میں بھی دو تین سوال بڑے اہم ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت تیل ہے۔ بھئی کون سی کمپنی نے سروے کر کے بتایا صدر ٹرمپ کو کہ تیل ہے، اور کیا یہ انفارمیشن پاکستان نے دی ہے؟ اور اگر پاکستان نے دی ہے تو وہ کس بنیاد پر دی ہے، کس سروے کی بنیاد پر دی ہے؟ عمران خان کے زمانے میں جب ان کی گورنمنٹ تھی تو کیکڑا ون کے نام سے ایک وہ ایکسپلوریشن کی گئی تھی، اور تب یہ کہا گیا تھا کہ بہت بڑے آئل ریزروز ہیں، امریکن کمپنی کر رہی تھی اس کو، لیکن پھر اچانک اس کو ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں جی کچھ نہیں ہے، بالکل اس کو بند کر دیں اور یہاں پہ کوئی تیل ویل نہیں ہے۔ تبھی بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک 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 سازش ہے، پاکستان میں آئل کے ریزروز ہیں لیکن اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور بہت ساری یہ باتیں ہوئی تھیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ حشف کر دیا گیا تھا۔ تب عمران خان صاحب کی حکومت کے بھی جو اس وقت کے جو تعلقات تھے اس میں جو چیزیں تھیں اس کے مطابق اس چیز پر کوئی جو اچھے تعلقات تھے، سب ایک پیج پہ تھے، انہوں نے بھی کوئی اس پر بات نہیں کی۔ لیکن اب یہ اچانک وہ تیل کی بات آ گئی۔ اچھا ٹیکنیکلی اس میں آپ کو بتاتا ہوں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اگر تو سمندر کا تیل ہے، یہ وہی تیل ہے جو بتا دیا گیا پاکستانیوں کو نہیں ہے تب، اور اب کہا گیا کہ ہے، واقعی اگر ہے تو کم از کم اگر 3 سے 7 سال تو لگیں گے، جو بہت ڈیپ رگ نہیں ہوتی، اور اگر بہت ڈیپ ہے، بہت زمین کے اندر ہے، 1500 میٹر تک ہے، تو اس میں تو 10 سال لگیں گے،
اور ایک رگ جو ہے یہ جب آپ لگاتے ہیں تو یہ تقریباً 500 ملین سے بلین ڈالر کا خرچہ، اور اگر ڈیپ سی ہے تو یہ تو پھر ویسے ہی بلینز میں جاتی ہے، اور 2.5 لاکھ سے $500,000 تک ڈیلی کا خرچہ اس کو رگ کو جب آپ چلاتے ہیں۔ بڑا ایک لمبا پروسیس ہے، اگر یہ آئل واقعی ہے بھی تو ایک بہت لمبا پروسیس ہے۔ تو اگر امریکہ تیل نکالتا ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کون ایکسپلور کرے گا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، پاکستانی قوم کو تو پتہ ہی نہیں، نہ یہ چیز پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے، یہ کہیں پر بھی ڈسکس نہیں ہوئی، اور صرف بتا دیا گیا کہ جناب، اور وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بتایا گیا کہ کتنے ذخائر ہیں ایسٹیمیٹڈ، کہاں پر ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیا کچھ ٹرانسپیرنٹ انداز میں کسی کو بلایا جائے گا، کیا پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا، ایسا ہمیں تو کچھ نہیں بتائے گا، ہمیں تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیان آ رہے ہیں اور ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس کو ایکسپلور کون کرے گا۔ دیکھیں، جو 90s میں جو جھگڑا افغانستان میں ہوا تھا مجاہدین کی حکومت کے ساتھ، وہ بھی جھگڑا اس پر تھا کہ وہاں پر جو ٹھیکے تھے افغانستان کے اندر وہ کس کمپنی کو ملنے تھے۔ یونوکول، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا دوبارہ، اصل جھگڑا یہی تھا کہ امریکہ کا جو امریکن اسٹیبلشمنٹ تمام جو ٹھیکے تھے، کانٹریکٹس تھے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے تھے، منرل کو نکالنے کے تھے، کچھ بھی تھے، وہ امریکن کمپنیز کو دلوانا چاہتی تھی، جس پر یہ سارا معاملہ ہوا، اور پھر جو حکومت مجاہدین کی اس کو چلتا کیا گیا۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، جو ایران کے وزیر اعظم تھے جناب مصدق صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب کو پتہ ہے۔ وہ اس کی کیا وجہ تھی، مصدق کو کیوں ہٹایا گیا تھا؟ تب بھی جو آئل ایکسپلوریشن تھی اس پر جھگڑا تھا۔ رضا شاہ پہلوی کو لانے کی وجہ ہی یہ تھی کہ امریکہ جو تھا وہ جو تمام تیل کی جو وہاں پر جو ایکسپلوریشن تھی اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور پھر ہوا رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو جو ریئر منرلز ہیں، یا جو تیل ہے، یا جو امپورٹنٹ جیسے میں نے کہا معدنیات ہیں، امریکنز عراق میں کیوں گئے تھے؟ عراق سب سے زیادہ تیل پروڈیوسنگ کنٹری تھا، وہاں پہ جو ڈک چینی جو سابق صدر تھے، جس وقت عراق پر حملہ ہوا تھا، تو وہ ان کی جس کمپنی کے اس سے پہلے وہ ملازمت کرتے رہے وہ آئل کمپنی تھی، اور ٹھیکے جو تھے وہ کہاں کس کو دیے گئے تھے۔ تو یہ بڑا اہم ہے، جو آئل کہاں سے نکلا، کتنا نکلا، کب اس کا سروے ہوا، اب کون سی کمپنی اس کو ایکسپلور کرے گی، پاکستان کا کیا حصہ ہوگا۔ ریئر منرل میں بھی وہ جو آپ ریکارڈنگ کے جو سارے معاملات ہیں اس میں ٹھیکہ کانٹریکٹ کیسے دیا گیا، اور کس کو کتنا پیسہ اس میں سے ملے گا، پاکستانی عوام کے پاس کتنا آئے گا پیسہ۔ 1.9 ٹریلین، ہم تو دنیا کے امیر ترین ملک ہیں، اگر وہ پیسہ ملک کے لیے خرچ ہو، اور اگر پھر وہ چند جیبوں میں جانا ہے، اور یہ جو سارا پولیٹیکل اس وقت پاکستان کے اوپر تسلط ہے، جھوٹ کی حکومت، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس مال کو کسی نے ہڑپ کرنا ہے، اور امریکہ اس لیے سپورٹ کر رہا ہے، وہ جو اتنے اچھے اچھے بیانات آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے کہ نظریں امریکن بزنس مین کی ہیں پاکستان کی معدنیات پر، اور اس کو وہ عوام کو بتائے بغیر پاکستان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر کے سارے وہاں سے منرل نکالنا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ جنہوں نے دبئی میں اور لنڈن میں اور فرانس میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، جن کے پیسے ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں، انہی کو فائدہ ملنا ہے۔ تو یہ تو پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے بالکل اچھی خبر نہیں ہے۔ تو یہ موضوعات ہلکے انداز میں ہیں، سوشل میڈیا پر زیادہ ہیں، لیکن جو آپ کا جو مین سٹریم میڈیا، وہ جو سوال میں نے اٹھائے ہیں ان پر تو وہ بات ہی نہیں کر رہا، اور یہ کہ جی بس جی دیکھیں ٹیرف اچھا مل گیا، اور بہت جی پاکستان اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آئل ایکسپلور کرے گا۔ اس میں بہت اہم ہے کہ ہمارا دوست چین وہ تمام ڈیولپمنٹ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اگر جو پاکستان کے اندر سارے کانٹریکٹ جو ہیں وہ آپ نے امریکن کمپنیوں کو دینے ہیں یا ان کی پسندیدہ لوگوں کو دینے ہیں، تو پھر چائنا جو سی پیک کی صورت میں یہاں پر بلینز آف ڈالر لا رہا تھا اور خرچ کر رہا تھا، اور اس کو
کچھ پتہ نہیں ہے کہ سی پیک اب کہاں ہے، کیا کوئی بات کرتا ہے سی پیک کی؟ اتنی زیادہ یہ سب دیکھیں، الزام تو عمران خان پر تھا کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور وہ پتہ نہیں امریکہ، وہ تو اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہتا تھا، تو اس نے تو، عمران خان نے تو امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ تو اب یہ امریکہ کے نیچے کون پڑا ہوا ہے؟ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ یعنی ٹیرف کی ابھی ڈیٹیل آئی نہیں، اور شکریہ، ہر بات پہ شکریہ، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس پرائز۔ میرا مطلب ہے، میرا یہ سوال ہے کہ یہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹ انداز میں اگر ہوگا تو اسپیکولیشن نہیں ہوگی، اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، جس طریقے سے چیزوں پر بات نہیں کی جا رہی، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے شکوک و شبہات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا پر تو یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، مین سٹریم جو میڈیا ہے اس پر یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔